جب ایک سابق وزیر اعظم کو کالر سے پکڑ کر احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا تب کون سا 9 مئی ہوا تھا؟ عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان کو خود اور اپنے بھگوڑے رہنماؤں اور بدتمیز، بے لگام، بد تہذیب سوشل میڈیا لگ یوں رہا ہے کہ کسی نو آموز سیاسی ورکر کی گلی محلے کی تقریر کے الفاظ ہیں جو کسی بڑے کو خوش کرنے کے لیے کہے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حیدر مرتضی۔ ناظرین، عمران خان معافی نہ بھی مانگیں تو مشکل آسان ہو سکتی ہے، یہ عنوان ہے انصار عباسی صاحب کے کالم کا۔ گزشتہ ہفتہ معافی تلافی کی خبروں سے بھرپور تھا۔ سہیل وڑائچ صاحب کے 2 کالمز نے سب کی توجہ حاصل کی، لیکن پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا معافی مانگنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ الٹا وڑائچ صاحب نے آج خود معافیوں بھرا ایک اور کالم داغ دیا۔ اب انصار صاحب کی تحریر سے یہ عیاں ہے کہ مطالبہ اب معافی سے ہٹ کر صرف زبان بندی تک آ گیا ہے، یعنی ملک کے وسیع تر مفاد میں خان اور ان کے ساتھیوں کو ادارے کے خلاف گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو مشکلات میں گھرے رہیں گے۔ ناظرین، ویسے تو دونوں کالم نگار انتہائی تجربہ کار صحافی ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، مدعی سست گواہ چست، آخر آپ کو اس وکالت کی سوجھی ہی کیوں؟ حالات کا تجزیہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اتنی شد و مد کے ساتھ کبھی معافی کا مطالبہ اور کبھی زبان بندی کا، کیا یہ ایک صحافی ہی کا کام ہے؟ ناظرین، عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عمران خان کو سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت پر اپنا موقف واضح کرنا ہوگا، اور اگر وہ مقتدرہ کی مداخلت کے خلاف ہیں اور اپنی سابقہ غلطیاں تسلیم کرتے ہیں تو انہیں ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا عہد کرنا ہوگا۔ یہ مطالبہ بہت بجا ہے، لیکن عمران خان نے جس وقار سے جیل کاٹی ہے اور جس تسلسل سے وہ غیر جمہوری طاقتوں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف بول رہے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے ایک ہی جانب دیکھ رہے ہیں، یعنی آئین کی جانب، قانون کی جانب، پاکستان کے عوام کی جانب۔ ناظرین، کالم میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے حامی اسے یہ کہہ کر رد کرتے ہیں کہ جب سندھ ہاؤس میں میلہ لگایا گیا تھا تو کون سے 9 مئی کا رد عمل تھا؟ جب پنجاب اسمبلی میں اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا تھا تو تب کون سا 9 مئی ہوا تھا؟ جب پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے استعفے التوا میں رکھے گئے تھے تب کون سا 9 مئی ہوا تھا؟ جب ایک سابق وزیر اعظم کو کالر سے پکڑ کر احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا تب کون سا 9 مئی ہوا تھا؟ عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان کو خود اور اپنے بھگوڑے رہنماؤں اور بدتمیز، بے لگام، بد تہذیب سوشل میڈیا کو فوج کے خلاف گفتگو سے باز رہنا ہوگا۔ ویسے صحافت کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے لیے یہ ہضم کرنا مشکل ہے کہ یہ سخت الفاظ کسی صحافی کے قلم سے لکھے گئے ہیں۔ لگ یوں رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہے، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ کسی نو آموز سیاسی ورکر کی گلی محلے کی تقریر کے الفاظ ہیں جو کسی بڑے کو خوش کرنے کے لیے کہے گئے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو سوشل میڈیا سے ہمارے روایتی صحافی اور تجزیہ کار بہت تنگ ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا جمہوریت اور اصل آزادی اظہار لے کر آیا، ورنہ یہ بیچارے تو ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر عمران خان کا نام تک نہیں لے سکتے۔ سوشل میڈیا نے صحافت میں کچھ خاندانوں اور کچھ گروپس کی اجارہ داری کو ملیا میٹ کر دیا ہے، اور یہی وہ دکھ ہے جو صحافتی زبان تک کا پاس نہیں رکھنے دیتا۔ ناظرین، خیر، پی ٹی آئی کے رد عمل کی بات کرتے ہیں۔ جماعت کے سوشل میڈیا سے عباسی صاحب کے اس کالم پر زبردست رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ ظاہر ہے جب آپ کسی کے لیے اس قدر سخت زبان استعمال کریں گے تو پھول تو نہیں برسیں گے نا۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ خان فوج کے خلاف بات نہیں کرتے، تو بھائی پھر کس کے خلاف کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ فوج میں سیاست میں مداخلت کرنے والے افراد کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جماعت نے عباسی صاحب کو ڈاکیا کہہ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے وہ کسی کا پیغام لے کر آئے ہوں، جیسے یہ کالم تو ان کا ہی ہے لیکن شبد ان کے نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خان کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب یہ مشورہ برا تو نہیں ہے نا، لیکن آپ
पीटीआई को ये मशवरा देकर तो दिखाएं। जवाब क्या होगा? कौन सी सियासी रहनुमा? फॉर्म 45 वाले या फिर फॉर्म 47 वाले? क्या उन सियासी रहनुमाओं से बात करनी चाहिए जो बरमला कह चुके हैं कि ये एक हाइब्रिड निजाम है? कौन से सियासी रहनुमा जो इस हाइब्रिड निजाम के बराह रास्त बेनिफिशरी हैं? जब उन्होंने मंजूरी ही इस्टेब्लिशमेंट से ही लेनी है तो फिर फर्क क्या पड़ता है जिससे भी बात की जाए? नाजरीन, कुछ वाकिफान हाल ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि कॉलम मुआफी तलाफी के हों या फिर जुबानबंदी के। दरअसल ये एक खामोश पैगाम रसानी है जिसका खान पर कोई असर दिखाई नहीं देता। कुछ का ख्याल ये भी है कि खामोश पैगाम रसानी तब होती है जब वसूल कुनिंदा ने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा हो और टूटने का नाम न ले रहा हो। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।